آج صلاۃ و سلام پڑھنا جب قرآن و سنت سے ثابت نہیں تو پھر تم نماز جمعہ اور اپنی محافل کے اختتام پر ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس کی تفصیل ہماری کتاب صلاۃ و سلام پر اعتراض آخر کیوں اس میں لکھی ہوئی ہے، جو منکرین پر 12-13 سال سے ہمارا قرض ہے، جو آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے۔ اور یہ کہنا کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے جو فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر سلام بھیجو، صلات پڑھو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجو۔ اس کے اندر اگر تو صلو اور وسلموا میں ساتھ یہ قید ہے الا بعد الجمعہ، کہ درود پڑھو مگر جمعے کے بعد نہیں پڑھنا، یا الا بعد الجلسہ یا الا بعد الحفلہ، کہ محفل کے بعد نہیں ویسے پڑھو، تو پھر تو ہم مجرم ہیں کہ ہم نے دین میں اضافہ کر دیا۔ اور اگر یہ لفظ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے اور کسی حدیث نے اس کی تخصیص نہیں کی تو پھر ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، چونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے صلو کو بھی مطلقاً رکھا ہے اور سلموا کو بھی مطلقاً رکھا ہے۔ یعنی آج اگر کوئی مرزائی، کوئی قادیانی، یہودی، عیسائی، کوئی غیر مسلم تجھ سے اگر یہ پوچھے کہ تمہارے نبی پر درود پڑھنے کا جو وقت ہے اس کے لحاظ سے کیا شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے کہ صبح 7 بجے درود پڑھو، تو تم یہی کہو گے کہ ہاں شریعت اجازت دیتی ہے۔ وہ پوچھے گا کس آیت میں ہے، تو آپ کہیں گے اللہ نے فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور رب نے وہاں پر کوئی قید نہیں لگائی، اللہ نے مطلقاً فرمایا ہے۔ تو جس طرح اس آیت کریمہ سے 1 بجے ثابت ہے پڑھنا، ایسے ہی 7 بجے بھی ثابت ہے، ہر منٹ میں ثابت ہے، ہر سیکنڈ میں ثابت ہے۔ تو اس بنیاد پر جو قرآن مجید کا اسلوب ہے، جس طرح کہ اب تم سے کوئی پوچھے کہ اس وقت سبحان اللہ کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اب گھڑی دیکھ کر آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت سبحان اللہ پڑھنا جائز ہے، لیکن وہ دلیل مانگے تو اس کے لیے آپ آیت ڈھونڈیں کہ جس میں یہ لکھا ہو فی الساعۃ السادسۃ 6 بجے، تو آپ کو ایسی آیت نہیں ملے گی۔ فی الساعۃ السابعۃ 7 بجے ایسی آیت نہیں ملے گی، لیکن خالق کائنات جل جلالہ کا یہ فرمانا سبح باسم ربک العظیم، تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی، اس میں 7 بجے بھی آ گیا ہے، 8 بجے بھی آ گیا ہے، 9 بجے بھی، 10 بجے بھی، ہر لمحہ ہر سیکنڈ کا جو ہے وہ اس سے ثابت ہو گیا ہے۔ تو جس طرح ہر وقت بسم اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کا جواز انہی آیات سے ہے جن میں اللہ نے مطلقاً حکم فرمایا ہے، اور ہر منٹ یا ہر سیکنڈ یا ہر گھنٹے کی علیحدہ آیت نازل نہیں کی گئی۔ اس طرح ہی اگر دل میں فطور نہ ہو، نیت خراب نہ ہو اور بغض نبی نہ ہو تو پھر کسی وقت بھی درود پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ان اوقات میں نماز کے بعد کا بھی وقت ہے، جمعے کے بعد کا بھی وقت ہے، محفل کے بعد کا بھی وقت ہے، اور یہ پڑھنے والا جب یہ سمجھتا ہے کہ صرف اسی وقت نہیں اور اوقات میں بھی جائز ہے تو اس نے قرآن مجید کے مطلق کو خاص نہیں کیا۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ نماز جمعہ کے بعد تو جائز ہے لیکن کچھ وقت گزر گیا تو پھر ناجائز ہو جائے گا، اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ جلسہ ختم ہوتے ہوئے فوراً جائز ہے، پہلے بھی جائز نہیں بعد میں بھی جائز نہیں، تو پھر تو اس شخص نے قرآن مجید میں قید لگا کر مضمون کو بدلا تھا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے ایسی کوئی صورتحال اہل سنت میں موجود نہیں ہے۔ یہ جلسہ سے پہلے بھی جائز سمجھتے ہیں، جلسہ کے اندر بھی جائز سمجھتے ہیں، جلسہ کے فوراً بعد بھی جائز سمجھتے ہیں، اس کے گھنٹہ بعد بھی جائز سمجھتے ہیں۔ تو اس واسطے ہمارا جو موقف ہے وہ اس مطلق حکم کے مطابق ہے جو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ کو مطلوب، مقصود، محبوب یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھا جائے، اس واسطے اس نے ٹائم کی پابندی نہیں لگائی تاکہ کمی واقع نہ ہو۔ اگر آج کوئی شخص اپنی طرف سے پابندی لگا رہا ہے تو وہ اللہ کے قرآن سے بڑی اتھارٹی نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ اپنی طرف سے قید لگا سکتا ہے۔ اور جب رب کو پسند ہے کہ جن وقتوں میں میرے محبوب پہ درود پڑھا جائے ان میں جمعے کے بعد والا وقت بھی ہو،
اللہ کو جب یہ پسند ہے کہ جن اوقات میں میرے محبوب علیہ السلام کو سلام کہا جائے ان میں دیگر اوقات کے علاوہ جلسے کے بعد والا وقت بھی ہو، تو جب رب کو پسند ہے اگر کوئی اس سے جلتا ہے تو جلے، ہم تو اپنے مولا کی پسند کو پیش نظر رکھنے والے ہیں۔ تو اس